اور جنت کی دو نشانیاں دنیا میں دیکھ لو، کعبہ خدائے پاک کا، روزہ رسول کا، مانا رسول پاک کا سایہ نہیں مگر ہم عاصیوں کے سر پہ ہے سایہ رسول کا۔ ساری کائنات صدقہ رسول کا ہے۔ کتابیں اٹھا کے دیکھو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے سارے تارے میرے آنگن میں اتر آئے ہیں۔ یہ آسمان کے تارے آنگن میں اتر آئے، ان کو چھوٹا مت سمجھنا، ایک تارا اتنا بڑا ہے کہ ساری زمین کو ڈھانپ سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے اگر آپ پوچھو تو ایک تارا اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین کو ڈھانپ سکتا ہے، لیکن حضرت آمنہ کے گھر میں آئے تو اتنے چھوٹے ہو گئے کہ پورے گھر میں سما گئے۔ آپ کہو گے مولانا ایسا کیسے ہوا؟ ارے ایسا اس لیے ہوا کہ وہ بارگاہ کسی دنیا دار کی نہیں تھی، دونوں عالم کے مالک اور مختار کی تھی۔ اور یہ تارے چیخ چیخ کر یہ پیغام دے رہے تھے، ہم بڑے ہیں اپنی جگہ، لیکن جب نبی کے دربار میں جاتے ہیں تو ہم بھی چھوٹے بن کر جاتے ہیں۔ اور یہ تارے بتا رہے ہیں زندگی میں تم بہت بڑے بن سکتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو، انجینئر بھی بن سکتے ہو، ٹیلی فون آپریٹر، مجسٹریٹ، بیرسٹر بھی بن سکتے ہو، عالم بن سکتے ہو، مفتی بن سکتے ہو، مدرس بن سکتے ہو، مقرر بن سکتے ہو، مصنف بن سکتے ہو، مجدد بن سکتے ہو، کچھ بھی بن جانا، مگر جب نبی کی بارگاہ میں جانا تو بڑا بن کے مت جانا، ان کا غلام بن کر جانا۔ تم دنیا کے سامنے بڑا ہو سکتے ہو، لیکن نبی کے دربار میں جب جانا تو بڑے بن کر نہیں، نگاہیں نیچی کر کے، آواز پست کر کے، ادب اور احترام کے ساتھ جانا۔ ادب کا حیث زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس کن کا دمی آیت، جنید و بایزیدی جا۔ نبی کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہیں نبی کے ساتھ چلنے کا موقع ملے تو آگے آگے مت چلنا، ان کا غلام بن کر ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لا تجہروا، اگر نبی کی بارگاہ میں بولنے کا موقع ملے تو ایسے مت بولنا جیسے ایک دوسرے کو بولتے ہو، ایسے مت بولنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا آواز بلند کرتے ہو۔ اگر نبی کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملے تو آواز کو کم کر کے ادب اور احترام کے ساتھ بولنا۔ کیوں؟ کیا سوچتے ہو اگر تھوڑی سی آواز سے بول گئے تو کیا ہوگا؟ اگر تم نے 100 سال تک عبادتیں کی ہیں، دیکھ لو انجام کتنا برا ہوگا۔ اگر نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کے ساتھ بلند آواز سے بولے تو 100 سال کی تمہاری عبادتیں جو ہیں، جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں، جو روزے تم نے رکھے ہیں، حج و زکوٰۃ جو بھی تم نے ادا کیے ہیں، یاد رکھو ایک ہی لمحے میں اللہ سب کو برباد کر دے۔ اتنا بڑا ادب سکھایا۔ میں تو ایک جملہ بولتا ہوں، اللہ کے گھر میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے جانا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ ہمیں نبی سکھاتے ہیں۔ کون سکھاتے ہیں؟ نبی۔ اور نبی کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے یہ ہمیں ہمارا خدا سکھاتا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ سارے تارے آ گئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، پیدائش ہو رہی ہے پیارے نبی کی۔ آپ غور کریں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کی پیدائش سے پہلے بھی جب پیارے نبی میرے شکم میں تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر رات کوئی نہ کوئی بڑے پیغمبر بزرگ آ کر کے مجھے مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام انسان نہیں آ رہا ہے بلکہ دونوں عالم کا مالک اور مختار تشریف لا رہا ہے۔ انبیاء اکرام اپنی امتوں میں بھی بتاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اپنے حواریوں سے، کیا کہا؟ اس کے بعد میں تم سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے دا جان کر کے، ادھر ہی انگریزوں نے اس کو لکھا، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے ماننے والوں سے thereafter I will not talk much with you for the prince of this world comes and has nothing in me۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں اے میرے ماننے والوں، اب میں تمہارے درمیان زیادہ دنوں تک نہیں رہوں گا، اس لیے کہ thereafter I will not talk much with you، تم سے میں زیادہ
prince of this world come, اس لیے کہ اب اس دنیا کا شہزادہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے. And hath nothing in me, میرے اندر ان کے جیسا کمال نہیں ہے. If you love me, کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو, keep my commandment and I will pray the Father, he shall give you another comforter that he may abide with you forever. تو سنو, اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم اس آخری نبی سے محبت کرنا, ان کے طریقے پہ چلنا. میں دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ان کا سچا غلام بنا دے اور ان کے نقش قدم پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو. ہر نبی نے آنے کی یہ بشارت یاد کو جو کہتے ہیں نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ ارے ہم آج سے نہیں کر رہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی کہتے رہے نبی آئیں گے. حضرت شیس علیہ السلام نے بھی فرمایا نبی آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا نبی آئیں گے. نبی آنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے رہے نبی آنے والے ہیں. سب نے کہا کہ نبی آئیں گے یا کسی نے کہا نبی آنے والے ہیں. اور آج ہم غلام مصطفیٰ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ چکے ہیں. فرق کیا ہے بتاؤ؟ ہم بھی تو وہی بولی بول رہے ہیں. نبیوں نے بھی ہمارے نبی کا ذکر خیر کیا, ولیوں نے بھی کیا اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ساری کائنات نبی کا ذکر خیر کرتی ہے, بلکہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کا ذکر فرماتا ہے اور اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کس کے بارے میں؟ یہ ہمارے نبی کے بارے میں. اے نبی, میں مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ ترجمہ قرآن کنز الایمان میں دیکھ لیجئے گا. مفہوم یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. کتنا بلند فرما دیا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, ہم نے آپ کے ذکر کو درجوں بلند فرما دیا. اب کتنے درجے بلند فرمایا کوئی نہیں جانتا. یا تو خدا جانتا ہے جس نے بڑھایا ہے, یا مصطفیٰ جانتے ہیں جن کو بڑھایا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا. آج بھی دیکھ لیجئے دنیا میں اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوتا جتنا ہمارے پیارے نبی کا ہوتا ہے, اس لیے کہ بڑھانے والا خدا ہے بھائی. اللہ نے بڑھایا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان نے اسی پر کہا تو مٹائے سے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس لیے اللہ نے بڑھایا ہے ان کے ذکر کو کہ ہر زبان میں ان کا ذکر. میں نے کہا نا کہ ہندوؤں کی یجروید میں بھی آیا ہے اگیان ہے تو کرتا محمد اندھکارم ناشم ودایم ہکتو دیتد ویتا. کیا کہ وہ لوگوں محمد نامی آدمی زمین پر تشریف لائیں گے, اندھکارم ناشم, وہ اپنے نور سے اپنے پرکاش سے اندھکار کا ناش فرما دیں گے, ظلم کا خاتمہ فرما دیں گے, برائی کو مٹا دیں گے اور بھلائی کو گھر گھر میں عام فرما دیں گے. جب غیروں کی کتابوں میں آ گیا تو اب ہمیں بھی مان لینا چاہیے نا. دل سے مانو بھائی, ذکر کرو اور سر جھکا کے مت کہا کرو, بلکہ سر اٹھا کے کہا کرو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سلاتے جائیں گے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے کسی کو؟ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر نبی کا ذکر سن کے جس کو خوشی نہ ہو سمجھ لو بے ایمان ہے وہ. آپ تو ماشاءاللہ سارے ایمان والے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے تو گھٹانے والے ہم کیا ہو سکتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہ معاملات تھے آپ کے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی جگہ تشریف لے جاتی تو عورتیں حیران ہو جاتی کہ اس کے بدن سے اتنی اچھی خوشبو کیوں آ رہی ہے. اس کے تو شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو چکا تھا, تو عورتیں کہتی تھی بتاؤ اس یہ عدت نہیں گزارتی, اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات پہنچی, حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ سے آ کر پوچھتے ہیں بیٹی کیا ہوا, کیا تم نے میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا ختم کر دیا؟
میں نے مکے میں تذکرہ سنا ہے کہ تمہارے جسم سے بڑی بڑی خوشبو آتی ہے، بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، ایسا تو کسی امیر زادے کے جسم سے بھی نہیں آتی، اور بڑے بڑے امیر بھی ایسی خوشبو استعمال نہیں کرتے، نہ مرد نہ عورتیں۔ کیا بیٹی تم نے سوگ منانا چھوڑ دیا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہیں نہیں اے میرے سسر جان سنیے، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں نے سوگ منانا چھوڑ دیا ہو، مگر بات یہ ہے کہ جب سے آپ کے